सिकंदर का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँगा, मैं जब हम ये सेमीफाइनल जीते थे तो बस में मैं और शहीन बैठे थे, तो हमने उसको मैसेज किया कि आपका टेस्ट मैच चल रहा है और अगर आपका टेस्ट मैच ख़त्म हो गया तो हमारी ख्वाहिश होगी कि आप आएँ और खेलें। तो सिकंदर ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा, आप मेरी फ़्लाइटें देखनी शुरू कर दें। अगले दिन टेस्ट मैच के 4 आउट थे। उसके बाद जब जैसे ही ख़त्म हुआ तो कल का सारा दिन मैं और शहीन जो थे वो काफ़ी पैनिक में फ़्लाइटें ढूंढते रहे। नॉटिंघम में तो वो खेल रहे थे, वहाँ से कोई फ़्लाइट नहीं थी। उन्होंने वहाँ से ट्रैवल किया बर्मिंघम बाय रोड 1.5 आवर। आगे बर्मिंघम से अबू धाबी की एक फ़्लाइट मिली, उसके अलावा कोई फ़्लाइट नहीं थी और अनफॉर्चुनेटली वो फ़्लाइट जो थी वो इकॉनमी क्लास में थी। सिकंदर की ग्रेटनेस है कि उसने ना इकॉनमी देखी, ना दिन देखा, ना कुछ और देखा, और वो इकॉनमी क्लास में अबू धाबी आए और फिर शाम 6:50 पे यहाँ पे उन्होंने लैंडिंग की। 7 बजे हमारा टॉस था। ये यकीन था कि सिकंदर जो है जितने दिल से, जितने जज्बे से वो खेलते हैं और जितनी मोहब्बत के साथ वो लाहौर कलंदर के साथ अटैच हैं, इस फैमिली का हिस्सा हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त देनी थी। और आप देखें कि उनकी जो मेहनत थी या उनकी जो सेक्रीफाइस थी, उसका क्या खूबसूरत रिवॉर्ड अल्लाह ने उनको दिया। शाहीन, कंग्रेचुलेशंस। हमने देखा है कि आप जब पीएसएल में लाहौर कलंदर्स के साथ खेलते हैं कंपेयर टू इस वक्त नेशनल साइड, तो आप काफ़ी एक फ्रीडम और खुशी और एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर लगता है कलंदर्स का। तो डू यू थिंक कि ये है दैट जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि टुवर्ड्स द एंड आपकी फॉर्म भी अब ज़रा थोड़ी वापस आ रही है, आपकी पेस भी, आपकी इफेक्टिवनेस भी? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है तीसरी ट्रॉफ़ी जीत गए। और पहले सिकंदर की बात ज़रूर करूँगा क्योंकि उसको सपोर्ट जो उसने जैसे मैच के बाद आया, भाई ने सवाल भी किया कि फ़िल्मी अंदाज़, बिल्कुल उसकी एंट्री फ़िल्मी अंदाज़ वाली थी। क्योंकि हमें भी पता नहीं था कि एयरपोर्ट से निकलेगा, पहुँचेगा, खेलेगा कि नहीं खेलेगा, बट उसने शो कर दिया कि यार क्यों वो दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है। सो क्रेडिट उसको देना चाहिए। दूसरा ये कि रमीज़ भाई ने भी पूछा था कि आपकी फॉर्म आ गई ये वो, तो मैंने उनको भी टॉस पे बोला है कि मैं वही हूँ, आंखें अच्छी होनी चाहिए देखने वाले, मैं वही बॉलर हूँ, मैं वही शाहीन हूँ, ना मैं चेंज हुआ हूँ ना मैं चेंज हो जाऊँगा। शाहीन, पाकिस्तान में जो फास्ट बॉलर कैप्टन का कल्चर बहुत इतना कॉमन नहीं है, ऑल्दो के इमरान खान और वसीम अकरम बड़े सक्सेसफुल कप्तान हुए। आपने 3 ट्रॉफीज़ लाहौर के लिए जीती। कितना एज ए फास्ट बॉलर और कप्तानी करना, ये कितना मेंटल टफनेस है इसमें, कैसे आप कोप करते हैं चीज़ों से? और दूसरा ये कि आपने अपनी जो बेस्ट गेम थी वो आखिरी 4 मैचेस में लाए, आपने 10 आउट किए आखिरी 4 मैचेस में, तो जब मैटर करता था किस तरीके से कमबैक किया? और समीन भाई, आपसे एक क्वेश्चन है कि किस तरीके से आप प्लेयर आपके जो डैरल मिचेल की बात करें या जो पहले फेज में थे वो चले गए बाद में, जो भी प्लेयर आता है वो किस तरीके से एडजस्ट करते हैं? क्या सीक्रेट है ऐसा इस टीम में कि ऐसे प्लेयर लगते हैं कि जो नया भी आता है वो उसी तरह आके एडजस्ट होता है आपके साथ? पहले आपने पूछा कि तीसरी ट्रॉफ़ी आप जीते, मैं बिल्कुल नहीं जीता। ये ट्रॉफ़ी ना मेरी है और ना मैंने इसके लिए कोई एफ़र्ट किया। ऑनेस्टली बताऊँ ना, ये समीन भाई और आतिफ भाई की मेहनत है। क्योंकि जो एक पीडीपी का प्रोसेस शुरू हुआ, जब तमाम लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन पीडीपी हर शहर हर गली में गया और हारिस, सलमान, नईम और कितने प्लेयर्स जो और टीमों में पीएसएल में गए। तो मेरे ख्याल से ट्रॉफ़ी तो समीन भाई, आतिफ भाई की है, और जो पीडीपी के प्लेयर है जो अभी पाकिस्तान के लिए खेलेंगे इंशाल्लाह, ट्रॉफ़ी उनकी है। दूसरे ये कि आपने भी पूछा कि मेरे आखिरी 4 मैच में परफॉर्मेंस थी, तो आपका शुक्रिया कि आपको फील हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस थी। तीसरा मैं जवाब दे देता हूँ। ऑब्वियसली शहीन जो है वो लाहौर कलंदर का प्लेयर नहीं है, ये हमारी फैमिली का मेंबर है। ये इसका बड़ापन है कि ये मुझे और आतिफ को क्रेडिट देता है, बट फैक्ट ये है कि हम ये टीम 10 साल से चला रहे थे और शहीन शाह अफरीदी 4 साल पहले कप्तान बना। 4 साल में 3 ट्रॉफियाँ पहलों ने नहीं जिताई, मुझे शहीन शाह अफरीदी ने जिताई हैं, तो ये सिर्फ इसी का क्रेडिट है। दूसरी बात यह है कि आपने बात की प्लेयर मैनेजमेंट की। देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्लेयर मैनेजमेंट में वो है ट्रस्ट। जब आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं तो उस पर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं।
اگر آپ پلیئر کو جج کریں گے, آل دا ٹائم جج کریں گے, جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے, بیکاز جو کمپیٹیٹیو سپورٹس ہے وہ بہت ٹف ہے. یہ بچے پاکستان کے بچے ہیں اور یہ اپنی دل و جان سے محنت کرتے ہیں. کبھی رزلٹ آتے ہیں, کبھی نہیں آتے, لیکن ہمیں تھوڑا سا لاہور قلندر میں یہ ایڈوانٹیج ضرور ہے کہ ہم اپنے پلیئروں کو جج نہیں کرتے, ہم ان کو بیک کرتے ہیں. جب آپ کسی پلیئر کو, کسی انسان کو بیک کرتے ہیں نا, اور دل سے کریں, یہ دکھانے کے لیے نہیں ہوتا, یہ دل سے ہوتا ہے, اور جب آپ دل سے کرتے ہیں تو پھر رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ 2 ٹرافیز آپ نے بیک ٹو بیک جیتی, جب ایک سیزن میں پرفارمنس جاؤں گئی تو اتنا کرٹیسزم ہوا جیسے شاہین نے کبھی کچھ کیا نہیں, بٹ تیسرے سیزن میں اگین ٹرافی آپ کے پاس ہے آج, تو ایز اے کیپٹن آپ اس پہ کیسے کامنٹ کریں گے اینڈ ڈیورنگ دیٹ ٹائم کرٹیسزم کو کیسے فیس کیا؟ کوئی بات نہیں, یہ سب کی اپنی اوپینین ہے, اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ تو ابھی بھائی نے وہ بھی کہہ دیا کہ آپ کی 4 میچ میں پرفارمنس ہے, تو انہوں نے تو وہ بھی بھول گئے کہ پچھلے میں کیا کر کے آئے ہوں. لیکن یہ زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہے, اور سب کا اپنا اپنا اوپینین ہے کہ وہ کیا کہیں, سب کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے. لیکن میرے خیال سے دیکھیں, اگر پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کرنا ہے نا, تو ہمیں نا سپورٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو. اگر ہم سپورٹ نہیں کریں گے, باہر ملکوں میں دیکھیں نا کیو ٹی میچ ہے, ان کے جو ایکس کرکٹر ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں, وہ جا کے ان کو نہیں کہتے کہ یار اس کی وجہ سے یہ ہوا, اس کی وجہ سے یہ ہوا, اس کو ہٹا دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. جب تک آپ پلیئر کو وہ ماحول نہیں دیتے, وہ سپورٹ نہیں کرتے نا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. نہ میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں, نہ حارث اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. آپ لوگوں کی مدد سے ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے ہی یوتھ کو میسج دینا ہے. تو اگر آپ لوگوں کا ایک میسج بھی پازیٹیو ہوگا تو آنیسٹلی یہ جو PSL میں کراؤڈ نہیں تھا یہ فل ہو جاتا. آنیسٹلی یہ میرا اوپینین ہے, یہ میرا دل سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر ہم ماحول اچھا رکھیں گے نا, جیسے گھر میں ماحول ہوتا ہے نا, کتنی خوشیاں ہوتی ہیں, تو ایسے کرکٹ کا بھی ایک ماحول ہے, ایک پیار ہے. ہمارے پاس ایک کرکٹ ہی ہے آنیسٹلی. نئے بچوں کو ٹرائی کیا جائے, تو اس میں ایسی کوئی وہ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. شاہین کو میرا نہیں خیال یہ بار بار پروف کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا کا بہترین بالر ہے. اس PSL کو اٹھا لیں, پہلے اٹھا لیں, باقی اٹھا لیں. ساتھ پاکستان کا واحد فاسٹ بالر ہے جس نے تمام فارمیٹ میں 100 وکٹس لیے ہیں, کسی اور بالر نے نہیں لیے ہوئے. تو اٹس ریکارڈ اسپیکس فار اٹ سیلف. تو آئی تھنک جو ان کی اگلی سیریز ہیں اس کے لیے آبویسلی پاکستان کرکٹ بورڈ بہتر فیصلے کرے گا, اور وہ سلیکٹرز کا کام ہے, فرنچائز یا کوئی اور تو اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. اظہر مسعود دی نیشن سے, کنگریچولیشنس. یہ بتائیں کہ دونوں کے لیے سوال ہے, PSL کی 10 کی ٹرافی کس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے, اور دوسرا یہ سمین بھائی سے ہے کہ ان کا PSL 10 کا جو فارمولا ہے کس حد تک کامیاب رہا ہے. ڈیڈیکیشن تو میں سب سے پہلے جو آئی تھنک جو پچھلے ایک سال میں اسٹرگل رہی ہے, سچی بات بتاؤں پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں پاکستان کرکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہرٹ ہوئی ہے بیکاز آف مینی اسٹیٹمنٹس اور ایلیگیشنز یا پرفارمنسز کے اوپر جو لوگوں نے باتیں کی ہیں. تو آبویسلی شاہین کے ساتھ اور حارث کے ساتھ میرا ایک بہت کلوز تعلق ہے, جس کی وجہ سے میں بھی کچھ باتوں کا مجھے پتہ لگتی رہتی تھی, تو تکلیف ہوتی تھی. خواہش تھی, کوشش تھی, اس وقت یہ ڈریم تھی کہ اللہ کرے PSL شروع ہو اور یہی لوگ جو ہیں پرفارم کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ یہ کتنے اچھے. تو میں یہ آنیسٹلی ڈیڈیکیٹ کروں گا ان دونوں کی اسٹرگل کو. سمین بھائی آپ سے پہلے سوال ہے, عاطف بھائی سے جب بھی انٹرویو ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں سمین رانا جو ہے وہ والدہ کا کردار ادا کرتی ہیں کھلاڑیوں کا. ہم نے نعیم کو دیکھا تھا گراؤنڈ میں, ہماری بات بھی ہوئی تھی نعیم کے حوالے سے, تو نعیم کے حوالے سے آپ نے جو باتیں کی تھی وہ نعیم نے کر کے دکھائی ہیں. نعیم کو کیسے ڈھونڈا, کیسے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں, اور آگے اس کا فیوچر کیا ہے؟ اور شاہین آپ کو بہت مبارک ہو, پاکستان کے واحد کپتان ہیں PSL میں جو 4 ٹورنامنٹ میں 3 مرتبہ فاتح ہیں. تو کیسی اس جرنی کو کیسا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ماحول جو ہے وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے. لیڈنگ وکٹ ٹیکر بھی ہیں, پرفارمنس بھی ماشاءاللہ سب سے اچھی رہی ہے بالنگ میں. کیسا اوور آل کیسا دیکھ رہے ہیں جرنی اپنے PSL 10 میں؟ پہلے تو میرے خیال سے جو ٹرافی ڈیڈیکیٹ ہے اور یہ جو فائنل جیتے یہ ٹیم ایفرٹ ہے, اس میں اکیلا کسی کا کام نہیں ہے. آنیسٹلی سب نے پوری ایفرٹ کی ہے, پورے لڑکوں نے, اور تھرو آؤٹ
مشکلات بھی آئی، ظاہر سی بات ہے. آپ نے اس میں نعیم کی بھی بات کی. ایمرجنگ ہم نے پہلی دفعہ میرے خیال سے ہم نے بیٹسمین لیا تھا، اور نعیم سب ایک دن سے نہیں کھیل رہا. نعیم 5 سال پی ڈی پی کے پروگرام میں تھا، 5 سالوں سے وہ میچز کھیل رہا تھا. تھرو آؤٹ اس نے باہر ٹورز کیے ہیں پی ڈی پی کے ساتھ. اس نے کرکٹ کے لیے یہ نہیں کہ اس کو ہم نے ویسے ہی اٹھا لیا تھا اور وہ کھیل گیا، بالکل نہیں. اس کے پیچھے وہ بہت کرکٹ کھیلا ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک ٹائم پہ آپ کو سکسیس دے ہی دیتا ہے. مشکلات کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد. تو میرے خیال سے تھرو آؤٹ سمین میں نے بھی بات کی، جو ایک سال گزرا ہے کرکٹ کے لحاظ سے ایزی نہیں ہے. اگر آپ بہت معنوں میں کافی چیزیں دیکھی ہے، اور اس کا ایک ہی گواہ ہے سمین بھائی کی کیسے وہ ہم نے گزاری ہے. بٹ کوئی بات نہیں، روز قیامت پوچھیں گے. سوری، نعیم کی بات میں ایڈ کروں گا شہین کے لیے کہ میں ایک کلیریفائی ضرور کروں گا. آپ تو وہاں پہ تھے جب وہ ویڈیو آپ نے بنائی بھی تھی. میں نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بھی پوسٹ نہ کریں، کیونکہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے، جب ہم کسی بھی ینگسٹر کو بہت زیادہ ہائپ دے دیتے ہیں نا، وہ ینگسٹر کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ کی تھی. تھینک یو ویری مچ، آپ نے میری بات مان لی اور آپ نے اس وقت وہ ویڈیو پوسٹ نہیں کی. لیکن نعیم جو اس کی جو اسٹرگل ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات کنفرم کر دیتا ہوں کہ نعیم شہین کا رشتہ دار نہیں ہے. نہیں، وہ بالکل بھی میں نے بھی دیکھا تھا، کسی نے بولا تھا کہ میرا پتہ نہیں کچھ ہے، لیکن ہاں وہ میری اس ٹیم کا بھائی ہے اور از اے گڈ کرکٹر. ایسے ہی کھیلتا رہا ہے، انشاءاللہ پاکستان بھی کھیل لے گا. لیکن پہلے ضرور ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے، پہلے ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیسے پالش ہوتا ہے، اچھے ہاتھوں میں جانا چاہیے. بٹ ابھی تک قلندر کے ہاتھوں میں ہے تو انشاءاللہ اچھے ہی رہے گا.